علیکم اسٹوڈنٹس، انشاءاللہ ہم سٹارٹ کریں گے سیکنڈ پارٹ جو کہ یونٹ نمبر 5 ٹیچنگ لرننگ پرنسپل میں ہم نے سٹارٹ کی تھی. ٹھیک ہے، تو اس میں ہم نے فرسٹ پارٹ اپلوڈ کیا ہوا ہے، یہ ہم سیکنڈ پارٹ جو ہے وہ ریکارڈ کر رہا ہے. تو دیکھیں ہیلتھ ایجوکیشن ہم نے پہلے بھی بات کی کہ یہ ایک کیا ہے، سینٹرل کنسیپٹ ہے کس چیز کے، یا امپورٹنٹ کمپوننٹ ہے پرائمری ہیلتھ کیئر کے. ٹھیک ہے، تو اس کی جو ہسٹوریکل ڈیولپمنٹ ہوتی ہے تو یہ یہی ہے کہ وائل دا ہسٹری آف ہیلتھ ایجوکیشن ان ایمرجنگ پروفیشن از اونلی a little over 100 years old. یہ مطلب ہزار جو ہے وہ ایئرز پہلے اس نے کیا کہ ایک اسمال پروفیشنل کی طرح جو ہے وہ لٹل ایمرج ہوئی تھی. لیکن دا کنسیپٹ آف ایجوکیشن اباؤٹ ہیلتھ ہیز بین اراؤنڈ سنس دا ڈاؤن آف ہیومنس. پھر کہتے ہیں کہ اس میں جو کنسیپٹ تھے ہیلتھ ایجوکیشن کے بارے میں تو کو تھوڑا سا ڈاؤن تھے. ٹھیک ہے، تو اب کیا ہوتی ہے کہ اٹ ڈز ناٹ اسٹریچ دا امیجنیشن ٹو فار ٹو بگن ٹو سی ہاؤ ہیلتھ ایجوکیشن فرسٹ ٹوک پلیس ڈیورنگ پری ہسٹورک ایرا. تو پہلے تو اتنا وہ ڈیولپمنٹ سائٹ نہیں تھا، اسی لیے وہ ہیلتھ ایجوکیشن جو ہے وہ فرسٹ ٹوک پلیس پہ وہ اس نے امیجن نہیں کی تھی. کہ someone may have eaten a particular plants or herb and become ill. ٹھیک ہے، تو جب پہلے لوگوں نے کیا کرواتا تھا، جب وہ ایل ہوتا تھا مطلب بیمار ہوتا تھا تو اس نے مطلب مختلف قسم کے پلانٹس ہارب وغیرہ یہ سب چیزیں یوز کرواتا تھا. اس پہ تھوڑا سا اس کی جو ہے وہ گزارا وغیرہ مطلب وہ اس کی صحت اچھی ہوتی ہے. تو پھر ساروں جو ہے اس نے مختلف قسم یہ جو ٹریڈیشن ہوتی ہے وہ اس نے فالو کرواتا تھا پہلے زمانے میں. ٹھیک ہے، تو دیٹ پرسن would then warn educate other against eating the same substances. ٹھیک ہے، ہاں تو پھر ادر لوگ جو ہے اس پرسن نے کیا کیا، اگر اس پہ اچھا کام کرواتا تھا اور اس سے وہ ٹھیک ہوتا تھا تو وہ دوسرے پرسن کو بھی ایجوکیٹ کرواتا تھا. لیکن اگر اس پہ کوئی بھی اگینسٹ اس کی جو ہے وہ ایٹنگ کی پرابلم بنتی تھی تو وہ پھر اس کو ایجوکیٹ کرواتا تھا کہ یہ نہ کھائے. ٹھیک ہے، تو someone may have ingested a plant or herb that produce a desired effect. کچھ ایسا پلانٹس یا ہارب وغیرہ یہ سب چیزیں اس کو کیا ہوتی تھی، وہ اس نے انزرٹ کی تھی تو جو ہے وہ پرابلم بنا دیتی ہے. تو پھر وہ یہ بھی ایجوکیٹ کروا دیتا ہے کہ یہ کیا کر رہے، یہ انجیکٹ نہ کرے. That person should then encourage educate other to use this substances. اور پھر جو ہے مطلب مختلف قسم کے ڈیزائرس کے پرسن کیا کرواتا تھا، ادر لوگ جو ہے وہ ایجوکیٹ کرواتا تھا سبسٹانسز کے بارے میں. ہیلتھ ایجوکیشن ڈیفینیشن یہی ہے کہ ہیلتھ ایجوکیشن ہیز بین ڈیفائنڈ ان مینی ویز بائی ڈفرنس آتھر اینڈ ایکسپرٹ. لورنس گرین ڈیفائن ایز دا، دیکھیے مختلف قسم کے سائنٹسٹ نے مختلف ڈیفینیشن اور اپنا جو خود کی اب پوائنٹ آف ویو ہے اس سے ڈیفائن کیا ہے کہ لیورنس گرین اس نے ڈیفائن کی ہے ہیلتھ ایجوکیشن. دیکھیے کہ a combination of learning experience designed to facilitate voluntary action conducted to health. تو ہیلتھ ایجوکیشن ایک ایسا مطلب لرننگ ایکسپیرئنس ہوتی ہے کہ جس میں وہ ڈیزائن کرتے ہیں کہ کیا کر لے کہ وہ فیسیلیٹیٹ کرواتے تھے اس کی جو والنٹیئرلی ایکشن ہوتی تھی ہیلتھ کے. ٹھیک ہے، تاکہ ہر کسی پرسن جو ہے وہ انڈیویجولی جو ہے وہ والنٹیئرلی ہیلتھ کی کیا کروائے، کنڈکٹ ہیلتھ کی ایکشن والنٹیئرلی فیسیلیٹیٹ کروائے. ٹھیک ہے، مطلب یہ ہے کہ جب ہم کمبینیشن آف لرننگ وہ کمبائن ہوتی ایکسپیرئنس ڈیزائن فیسیلیٹیٹ والنٹیئرلی ایکشن. تو جو کمیونٹی میں ہم کسی پرسن کو ایجوکیشن دیتے ہیں نا تو کیا ہوتی ہے، وہ خود کو جو ہے والنٹیئر ہو جاتی ہے اور وہ خود اپنی ہیلتھ کی مختلف چیزیں کی خود بخود وہ کرواتی ہے. تو یہ والنٹیئرلی ایکشن ہو گیا نا. پھر ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن ہیلتھ کی ڈیفائن کرواتے ہیں کہ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشنس ڈیفائن ہیلتھ ایز اے اسٹیٹ آف کمپلیٹ فزیکل مینٹل اینڈ سوشل ویل بینگ اینڈ ناٹ میرلی دا ایبسینس آف ڈیزیز اور امپیرٹی. تو ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن بتاتے ہیں کہ ہیلتھ جو ہے وہ اسٹیٹ جب ایک پرسن کی وہ فزیکلی فٹ ہو، ٹھیک ہے،
اس کی اناٹمی ٹھیک ہو اور اس کی مینٹل اس کی جو کگنیشن لیول ہے وہ ٹھیک ہو، اور اس کے ساتھ جو ہے سوشل مطلب سوسائٹی میں وہ دوسرے کے ساتھ اچھی طریقے سے انٹریکشن کرواتے ہیں، تو یہ فیکٹر اگر ایک پرسن میں ہے، ٹھیک ہے، اور ٹھیک ہے، تو اس کی ہیلتھ اچھی ہے۔ نہ کہ صرف ہم اس چیز کو نہیں دیکھتے ہیں کہ اگر ایک پرسن میں ڈیزیز نہیں ہے تو پھر یہ ہیلتھی ہے، نہیں، یہ فیکٹر بھی اور جو کرنٹلی میں آپ کو بتاتا ہوں ہیلتھ ڈیفینیشن میں، اس نے ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے اکانومیکلی پوائنٹ بھی ایڈ کیا ہوا ہے۔ اگر اکانومیکلی آپ اسٹیبل نہیں ہے تو پھر آپ کو بھی ہیلتھی نہیں ہے کہہ سکتے ہیں۔ تو پرائمری ہیلتھ کیئر کی کیا ہے کہ ایک سائیکل ہے، اس میں 8 سٹیپس ہیں۔ تو فرسٹ اسٹیپ جو سٹارٹ ہوتی ہے وہ کہ ہیلتھ اویئرنیس سے سٹارٹ ہوتی ہے۔ اگر آپ لوگوں کو ہیلتھ اویئرنیس پرووائڈ کرتے ہیں نا، تو اس کی وجہ سے جو ہے کیا ہوتی ہے، مختلف قسم کی بیماریوں سے یہ چیزوں سے بچ سکتی ہے۔ تو یہ ہیلتھ اویئرنیس کس چیز سے مطلب اسپریڈ ہوتی ہے، یہ تو ہیلتھ ایجوکیشن سے اسپریڈ ہوتی ہے نا۔ تو جب اس کو یہ پتہ چلا جائے کہ نان کمیونیکیبل ڈیزیز کیا ہوتی ہے، ٹھیک ہے، انوائرمنٹل ہیلتھ کے بارے میں یا نیوٹریشن کے بارے میں، یا اسی طریقے سے مدر اینڈ چائلڈ ہیلتھ کی جو ریلیشن ہوتی ہے ریپروڈکٹیو ہیلتھ کے بارے میں، اور اس کی امیونائزیشنس کے بارے میں، تاکہ بعد میں اس کو مسائل نہ آئیں، اور کمیونیکیبل ڈیزیز کے بارے میں۔ اور جو لاسٹ آپشن باقی رہ جاتی ہے تو وہ کون سا ہے، وہ یہ ہے کہ اسینشیل جو میڈیکیشن ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو میڈیکیشن پہ سب سے آخر میں جب کوئی بھی آپشن نہ ہو، لیکن افسوس سے ہم کہتے ہیں کہ یہاں پہ جو جتنی بھی سیٹ اپس ہیں، وہ چاہے وہ پرائیویٹ ہو پبلک ہو، سارے ہاسپٹلز میں سب سے پہلے سٹارٹ ہوتی ہے میڈیکیشن سے، پھر بعد ایجوکیشن کا بھی نام و نشان نہیں ہے۔ اسی لیے کیسے جو ہے روز بروز جو ہے بڑھ رہی ہے، کیونکہ جتنے بھی میڈیکیشن ہے اس کی سائیڈ افیکٹس ہیں، ٹھیک ہے۔ 100 میں 70% اس کی سائیڈ افیکٹس ہوتی ہے، اور 30% وہ صرف ورک کرتے ہیں اس پرابلمس کے بارے میں، ٹھیک ہے۔ تو پرائمری ہیلتھ کیئر کی جو ہے یہ 8 سٹیپس ہیں۔ سب سے پہلے جو ہے وہ ہیلتھ اویئرنیس ہے، دوسرا ہے کہ وہ نان کمیونیکیبل ڈیزیز، انوائرمنٹل، نیوٹریشنس اینڈ مدر چائلڈ ہوڈ، امیونائزیشنس، کمیونیکیبل ڈیزیز، اینڈ دا لاسٹ ون از دا اسینشیل میڈیکیشن۔ تو یہ اسی طریقے سے آپ نے یاد رکھنا ہے۔ پھر کیا ہے کہ what is health education? Now, health education is a process by which a people learn and change their health habits and achieve toward providing necessary information and motivating people. دیکھیے ہیلتھ ایجوکیشن ایک ایسا پروسیس ہے جس میں ہم اپنی ہیبٹس، اپنی وہ ایٹیچیوڈ چینج کرتے ہیں جو کہ ہمارے لیے جو ہے اس کی نیسیسری ہے، تاکہ ہمیں اس کی انفارمیشن کیا ہو، ہمیں موٹیویٹ مطلب ہم موٹیویٹ ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، اس ہیلتھ ایجوکیشن کی وجہ سے۔ ہیلتھ ایجوکیشن از voluntarily adaptations of behavior which will improve health. تو ہیلتھ ایجوکیشن ایک والنٹری اڈاپٹیشن ہے۔ والنٹری اڈاپٹیشن اسی لیے ہے کہ اگر آپ کو اپنی ہیلتھ کی پروٹیکشن پروموشن کی پتہ ہو، تو ہر ممکن چیز جو آپ کی ہیلتھ کے لیے ہے وہ آپ آسانی سے خود بخود جو ہے وہ اس پہ عمل کر سکتے ہیں۔ اگر میں ایگزامپل لے لوں کہ اگر آپ کو پتہ ہے کہ ہینڈ ہائیجین، یا اسی طریقے سے جو باتھ ہائیجین ہے، یا کوئی بھی جو ہے واشنگ ہائیجین ہے، اگر ایک پرسن اچھی طریقے سے یہ نہیں پرفارم کر سکتے تو پھر اس کو بہت زیادہ مسئلے آ سکتے ہیں۔ لیکن اگر ایک پرسن کرواتے ہیں تو یہ تو خود والنٹیرلی اڈاپٹیشن ہے۔ تو health education is a process that inform, motivate and help people to maintain healthy practice and lifestyle. تو health is ایک ایسا پروسیس ہے جس میں ہم انفارم کرتے ہیں دوسرے پرسن کو، تاکہ وہ اپنے آپ کو ہیلتھی رکھے، ٹھیک ہے۔ پھر کیا ہے کہ ہیلتھ کی مین جو گولز ہے، اس میں 4 گولز ہے۔ سب سے پہلے کہ بلکہ ہیلتھ پروموشن مین ہر پرسن کے لیے چاہیے ہوتی ہے کہ مطلب ایک دو بندے اپنے ساتھ جو ہے کیا کر لے، ایجوکیٹ کرواتا جائے، تو اس کی ہیلتھ پروموشن آسانی سے ہوتی ہے۔ پھر دوسری جو ہے وہ ہے کہ ڈیزیز پریونشن میں بھی اسی طریقے سے ہے کہ اگر آپ ڈیزیز پریونشن پہ کام کرتے ہیں نا، تو آپ کی گول جو ہے وہ اچیو ہو سکتی ہے ہیلتھ ایجوکیشن کے، کیونکہ ڈیزیز کا پریونشن، اور تیسرا جو ہے ارلی ڈائگنوسس ہے، ٹریٹمنٹ، اور اس کی جو ڈائگنوسس ہے
ٹریٹمنٹ ہے یا مینجمنٹ ہے وہ ہم کیا کر لیں ارلی کرنا چاہیے، کیونکہ اگر اس ڈیزیز پہ وہ ٹائم جو ہے وہ پری ڈرومنل جو پیریڈس ہے یا اسی طریقے سے جو ہے وہ انکیوبیشن پیریڈس ہوتی ہے، سائن سمٹم ظاہر ہوتی ہے، پھر لاسٹ میں جو ہے لیٹنس اور جو سیویئر مطلب ٹائم ہوتی ہے، تو اس کو کیا کرتے ہیں، اس کو جو ہے مطلب آئیڈینٹیفائی کرنا ہے پہلے سے۔ فورتھ نمبر جو ہے کہ یوٹیلائزیشن آف اویلیبل ہیلتھ سروس، تو اس جو اویلیبل ہیلتھ سروس ہے اس کو اچھی طریقے سے آپ نے یوٹیلائز کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ 4 گولس ہے، یہ ایمسیکیوز میں آ سکتی ہے کہ کون سے گول، تو ہیلتھ پروموشن، ڈیزیز پریونشن، ارلی ڈائگنوسس اینڈ یوٹیلائزیشن آف ہیلتھ سروس، ٹھیک ہے، اویلیبل ہیلتھ سروس۔ پھر کیا ہے کہ اسپیسیفک آبجیکٹیو آف ہیلتھ ایجوکیشن کی اسپیسیفک آبجیکٹیو یہ ہے کہ اٹس اون فرینڈس اینڈ انفلوئنس پیپل انفارمنگ پیپل اباؤٹ دا ہیلتھ ایجوکیشن ڈیزیز پریونشن کے بارے میں، ٹھیک ہے۔ تو اسپیسیفک آبجیکٹیو آف ہیلتھ ایجوکیشن کا مین مقصد یہ ہے کہ آپ جو ہے آپ اپنے جہاں پہ بھی آپ ہیلتھ ایجوکیشن دیتے ہیں تو اس جگہ پہ آپ نے اپنے ساتھ اس جگہ کے جو لوگ ہیں وہ آپ فرینڈ بنا لیں، ٹھیک ہے، وہ آپ نے اسٹیک ہولڈر بنانا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کی وجہ سے موٹیویٹنگ پیپلس ٹو چینج دیئر ہیبٹس اینڈ بیہیویئر وے آف لیونگ، اور اس اپنے ہیبٹس کو اور اس کی جو لیونگ ترتیب ہوتی ہے وہ چینج ہوتی ہے، ٹو میک دیئر اون ڈیسیجن اباؤٹ ہیلتھ میٹر، اور اپنی ہیلتھ کی جو ہے ڈیسیجن کروا سکتی ہے۔ پھر کیا ہے کہ گائیڈنگ انٹو ایکشنز، ہیلتھ ایجوکیشن انوالو ہیلتھ ایجوکیشن پرسنل ایز ویل ایز دا کمیونیکیشن پرسنل، اور ہیلتھ ایجوکیشن میں موسٹلی جو ہوتی ہے وہ ہیلتھ ایجوکیشن پرسنل ہوتی ہے، تاکہ کمیونیکیشن پرسنل میں وہ کام کرتے ہیں۔ تو پیپل نیڈ ہیلپ ٹو اڈاپٹ اینڈ مینٹین ہیلتھ پریکٹس اینڈ لائف اسٹائل وچ مے بی ٹوٹلی نیو ٹو دیم۔ تو پیپل کیا کرتے ہیں کہ ہر نیو سچویشن میں آپ نے کیا کرنا ہے، اس اپنے آپ کو اڈاپٹ کرنا ہے، اور ہیلتھ کو لائف سٹائل کو جو ہے وہ ٹوٹلی نیو سچویشن میں اڈاپٹ کرنا اس کے لیے لازمی ہوتا ہے۔ پھر آتے ہیں کہ پھر بات ہوتی ہے کہ گورنمنٹ جو رسپانسبلٹیز ہوتی ہے ٹو پرووائڈ نیسیسری انفراسٹرکچر ہیلتھ سروس اینڈ پیپل نیڈ ٹو بی انکریج ٹو یوز دیز فیسیلیٹیشن۔ تو پھر کیا ہوتی ہے کہ جو گورنمنٹ رسپانسبلٹی ہوتی ہے وہ جو ہے ہر کسی کو اس کی جو انفراسٹرکچر ہے، نیسیسری جتنے بھی نیسیسری انفراسٹرکچر ہے ہیلتھ سروس کا، ٹھیک ہے، تو وہ اس کو کیا کرے، پرووائڈ کرے اور اس کو انکریج کر لے، تاکہ اس کی وجہ سے وہ فیسیلیٹیٹ ہو جائے۔ جب اس کو فیسیلیٹیشن ملتی ہے تو اس کی زندگی آسان ہو جاتی ہے۔ تو گورنمنٹ جب اپنا رسپانسبلٹی اچھی طریقے سے پرفارم کرتا ہے تو پھر جتنا بھی ہیلتھ سروس ہے وہ اچھی طریقے سے جو ہے وہ امپرومنٹ اس میں ہو سکتی ہے۔ ہیلتھ ایجوکیشن پرووائڈ دا سیمنٹ دیٹ بائنڈ ٹوگیدر دا بریک آف ہیلتھ پروگرام ڈیو ٹو دا ایکشن یا ایکٹیو پارٹیسپیشن آف پیپل اینڈ ہیلتھ پروگرام۔ دیکھیں کہ ہیلتھ ایجوکیشن کس کے تھرو جو ہے وہ اس پروگرام میں جو ہے وہ مطلب ایکٹ کرتے ہیں، تو ایک اسیمنیٹ کرتے ہیں، مطلب دونوں کے ساتھ جو ہے وہ جب ہیلتھ پروگرام یا ہیلتھ پروگرام اگر بریک ہو جاتی ہے تو ہیلتھ ایجوکیشن اس کو کیا کرتی ہے، دوبارہ جو ہے وہ ایکٹیو پارٹیسپیشن کی طرح جو ہے وہ ملاتا ہے۔ پھر کیا ہے کہ پرنسپل آف ہیلتھ ایجوکیشن ہے، تو یہ پرنسپلس ہے سارے، ٹھیک ہے، تو آپ نے جو ہے وہ 10 پرنسپل ہیں، یہ بھی آپ نے یاد رکھنا ہے، بہت زیادہ امپورٹنس ہے۔ تو پرنسپل سب سے پہلے انٹرسٹ ہے، دوسرا جو ہے وہ پارٹیسپیشن ہے، تیسرا جو ہے پروسیس فرام نون ٹو ان نون، ٹھیک ہے۔ تو یہ سارے پرنسپل 1 بائی 1 پھر بعد میں ایکسپلین ہوا ہے، اسی لیے ہم جو ہے وہ صرف یہ آپ کو بتائیں گے۔ کمپریہینشن، reinforcement by repetition, motivation, learning by doing, people fact and media, good human relation in leaders۔ تو یہ سب چیزیں جو ہے انکلوڈ ہوتی ہے کس چیز کے ساتھ، وہ ہیلتھ ایجوکیشن اینڈ پروموشن کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے جو پرنسپلز آف ہیلتھ ایجوکیشن کا ہے وہ ہے کہ انٹرسٹ، اٹ از اے سائیکولوجیکلی پرنسپل دیٹ مطلب
کیا ہوتی ہے کہ unlikely یا دیٹ پیپل آر unlikely ٹو listen ٹو دوز تھنگس which آر ناٹ ٹو بی انٹرسٹڈ. دیکھیے جب یہ انٹرسٹ ایک سائیکلوجیکلی پرنسپل ہے، کیونکہ جو لوگ آپ کی مطلب جو ہیلتھ پروموشن کی بات کرتے ہیں یا ہیلتھ ایجوکیشن دیتے ہیں، اگر وہ انٹرسٹ نہیں ہے اور اس کے انٹرسٹ کے خلاف ایک ایجوکیشن آپ دیتے ہیں، تو پھر وہ تو انٹرسٹ نہیں لے گا نا. تو وہ پروگرام ہیلتھ ایجوکیشن لانچ کرنا ہے جو کہ اس جو بندوں کو آپ کرواتے ہیں وہ آپ کو انٹرسٹ لیا جائے. ٹھیک ہے. Public is not interested in health slogs. For example, take care of yourself and be healthy. تو یہ لوگ زیادہ تر جو ہے وہ اس چیزوں کے جو ہے وہ پرووائڈیشن نہیں کرواتے یا امپورٹنٹ وہ نہیں سمجھتے یہ چیزیں. ٹھیک ہے. Health educators must find out the real health needs of peoples that entrust them in this way people will gladly participate. تو ہیلتھ ایجوکیشن جو ہے وہ فائنڈ آؤٹ کرتے ہیں اس کی جو ریئل ہیلتھ یا اس کی جو نیڈ ہے. ٹھیک ہے. پیپل جتنے بھی نیڈس ہے وہ سب جو ہے وہ اس کو کیا کرتے ہیں، فائنڈ آؤٹ کرتے ہیں اور اس کی گلیڈلی جو ہے وہ اس پہ پارٹیسپیشن کروانے کی کوشش کرتے. ٹھیک ہے. تو انٹرسٹ سب سے پہلے لازمی پرنسپل ہے کہ جو بھی ہیلتھ پروگرام آپ لانچ کرتے ہیں تو اس مطلب جگہ کے جو لوگ ہیں اس کی انٹرسٹ ہونا لازمی ہے. دوسری جو ہے وہ پرنسپل آف ہیلتھ ایجوکیشن ہے کہ اس میں جو پارٹیسپیشنس کی دوسرا ہے پارٹیسپیشن ایک کی ہیلتھ ایجوکیشن ہے کہ اس کی بیس پہ پرنسپل آف ایکٹیو لرننگ مین گروپ ڈسکشن کرتے ہیں لوگ. ٹھیک ہے. یا فنل ڈسکشن کرتے ہیں یا ورک شاپ کرتے ہیں. تو یہ سب چیزیں جو ہے وہ کس چیز میں آتی ہے، پارٹیسپیشن میں ہی آتی ہے. تو یہ ایک کی ورڈز ہیلتھ ایجوکیشن میں ہی آتی ہے. ٹھیک ہے. پروسیس فرام نون ٹو ان نون، اور پھر کیا ہوتی ہے کہ اس کی نون ٹو ان نون کی طرف جو ہے وہ چل سکتی ہے. تو نون ٹو ان نون کا مقصد پرنسپل کا یہی ہے کہ وہ باتیں جو آپ کو پتہ ہے دوسرے پرسن کمیونٹی میں اس کی پتہ نہ ہو، تو پھر آپ نے پروسیس فرام نون ٹو ان نون کروانا ہے. مطلب وہ چیزیں آپ نے کیا کرنا ہے دوسرے ان نون لوگوں کو جو کہ اس کو پتہ نہیں ہو اس کو اسٹارٹ کرنا ہے. اسٹارٹ ود ایگزسٹنگ نالج آف دا پیپل اینڈ دین پروسیس ٹو نیو نالج. تو جو باتیں اس کو سمجھ آتی ہے، لیکن کچھ بات ایسا ہوتی ہے کہ وہ اس کو سمجھ نہیں آتی یا اس کو نالج نہیں ہے، تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے اس چیزوں کو پرووائڈ کرنا ہے. اٹس لانگ پروسیس فل آف آبسٹیکل اینڈ ریزسٹنس اینڈ مسٹ ناٹ ایکسپیکٹ کوئک ریزلٹ. ٹھیک ہے. تو یہ ایک لانگ پروسیس فل آف مختلف قسم کے آبسٹیکل سے بنے ہوئے تھے اور اس میں ریزسٹنس بہت زیادہ ہے. ٹھیک ہے. مسٹ ناٹ ایکسپیکٹڈ، اس کی کوئک ریزلٹ نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. پروسیس فرام نون ٹو ان نون، کیونکہ بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ وہ لرننگ چاہتا ہی نہیں ہے، بس صرف اس کو ایک انسٹنٹلی ایک چیز کو ٹیک کرنا اس کو بہت زیادہ پسند ہوتی ہے. لیکن جو جلدی ٹھیک ہوتی ہے اور اس کو تو یہ پرابلم پھر بعد میں بنائیں گی. پھر کیا ہے تھرڈ نمبر جو پرنسپل ہے وہ ہے کمپریہنشن. تو کمپریہنشن کا مقصد یہ ہے کہ وہ چیزیں وہ لینگویج آپ نے یوز کرنا ہے تاکہ وہ اس کو انڈرسٹینڈیبل ہو. وی مسٹ ناؤ دا لیول آف دا انڈرسٹینڈنگ ایجوکیشن آف دا پیپل اینڈ ہو ٹیچنگ از ڈائریکٹڈ. دا کمیونیکیٹرز شوڈ آلویز یوز اے لینگویج ٹو پیپل انڈرسٹینڈ. دیکھیے آپ نے وہ لینگویج یوز نہیں کرنا ہے. وہ اگر آپ دیہات کے علاقے میں ایک مطلب کمیونٹی میں چلے جاتے ہیں اور وہاں پہ لوگ کچھ تو ٹھیک نہیں آتی، اور لیکن آپ نے جو ہے اس کو ہیلتھ ایجوکیشن دیتا ہے انگلش میں، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر تو مطلب پرابلم بنے گا نا، کیونکہ اس کو انڈرسٹینڈنگ کے خلاف یہ چیزیں بتا رہی ہے آپ لوگ. پھر کہ رینفورسمنٹ بائی ریپیٹیشن. تو اس رینفورسمنٹ ریپیٹیشن کی وجہ سے جو ہے وہ فیو پیپل کین لرن آل دیٹ از نیو ان اے سنگل پیریڈ. دیئر فار ریپیٹیشن ایٹ انٹرول از یوز. ٹھیک ہے. یوزفل. ایون ہیلتھ کمپین نیڈ رینفورسمنٹ. اس ہیلتھ جو ہے وہ کمپین کے لیے جو ہے وہ کس چیز کی ضرورت زیادہ ہوتی ہے؟ ری انفورسمنٹ کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے.
تو ری انفورسمنٹ بائی ریپیٹیشن جو ہے سب سے پہلے کیا ہے، کچھ لوگ ایسے ہی ہوتی ہے کہ مطلب وہ نیو چیز جو ہے وہ فرسٹ ٹائم جو ہے سنگل پیریڈ میں جب آپ اس کو بتاتے ہیں تو وہ سیکھ جاتے ہیں، لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ نہیں سیکھ جاتے، اس کو بار بار ریپیٹیشن کرنا پڑتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسی طریقے سے جو ہے مطلب نون ہے، ٹھیک ہے، ری انفورسمنٹ بائی ریپیٹیشن کی بات ہو رہی ہے۔ ہیلپ پروموشن ماڈل میں جو ادر ہے موٹیویشن، تو موٹیویشن یہ کہ اویکنگ اور فنڈامنٹل ڈیزائر ٹو لرن، اس میں یہ ایک بیسک اور بنیادی جو ہے وہ ایک چیز ہوتی ہے جو کہ آپ ہیلتھ ایجوکیشن میں انوالو کرتے ہیں، کہ مطلب ٹائپس آف موٹیویشن ہوتی ہے، ایک ہے پریمری یا موٹیو یا انبورن ڈیزائر۔ پریمری یہ ہوتی ہے کہ وہ چیزیں جس کی وجہ سے ایک پرسن جو ہے وہ زندگی نہیں رہ سکتے، ایگزامپل یہی ہے کہ اس کی ہنگر، اس کی جو سروائیول چیزیں ہوتی ہیں، مطلب ایئر ہوتی ہے، فوڈ وغیرہ، اس کی سیکس ہوتی ہے، یہ پرائمری موٹیوس ہیں۔ انبورن ڈیزیز وہ ہے کہ انبورن ڈیزائر وہ ہے کہ اس کی پیدائش کے ساتھ جو ہے وہ مختلف قسم کی ڈیزائر اس کی ہوتی ہے، ہر کسی پرسن کے الگ الگ ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ پھر یہ سیکنڈری موٹیو کریٹڈ بائی ایکسٹرنل فورس، یہ دوسری جو ٹائپس ہے وہ سیکنڈری موٹیوس ہے کہ وہ ایکسٹرنل فورس کی وجہ سے مطلب ہوتی ہے، کہ پرائر یا لپ، ریوارڈ اینڈ پنشمنٹ، ریکگنیشن، یہ سب ایگزامپل جو ہے وہ اگر آپ کچھ پرسن کو بتائیں گے کہ اگر آپ نے اس طریقے سے جو ہے وہ فنش کیے اور ریوارڈ آپ کو یہ ملے گا، تو یہ پازیٹیو جو ہے وہ کی طرف وہ سیکنڈری، تو دوسرے یا ایکسٹرنل چیز میں اس پہ جو ہے وہ کیا فورس ڈالا، تو وہ اپنا کیا کرتے ہیں، ورکنگ کرتے ہیں۔ پھر لرننگ بائی ڈوئنگ، کچھ لوگ ایسے ہوتی ہے کہ وہ میمورائزیشن پہ زیادہ تر جو ہے فوکس نہیں کرتے، وہ صرف جو پریکٹیکلی ورکنگ ہوتی ہے اس پہ کام کرتے ہیں، لیکن دیکھیے لرننگ از ناٹ اے میمورائزنگ پروسیس بٹ مور آف این ایکشن پروسیس، اینڈ دیئر فار the health educator must evaluate and encourage people activity، ٹھیک ہے۔ تو یہ کیا ہوتی ہے کہ ہیلتھ ایجوکیٹر ٹھیک ہے، تو اسی طریقے سے جو ہے وہ لرننگ بائی ڈوئنگ بھی ایک بہت زیادہ امپورٹنس ہے، کہ ہیلتھ ایجوکیٹر مسٹ بی انوالو انکریج پیپل ایکٹیویٹی بٹ ناٹ بائی پیسولی، تو ایکٹیولی انوالو ہونا چاہیے ایز اسٹوڈنٹس، ٹھیک ہے، پیسولی انوالو نہیں ہونا چاہیے۔ پھر پیپل فیکٹ میڈیا وغیرہ یہ چیزیں ہوتی، تو پرائر نالج آف پیپل کسٹم ہیبٹ بلیف ہیلتھ نیڈ اسینشل فار سکسیزفل ہیلتھ ایجوکیشن، ٹھیک ہے۔ تو ہیلتھ جو پرائر نالج ہوتی ہے آپ پیپل کی، تو وہ کیا کرتے ہیں کہ اس ہیبٹس کو جو ہے وہ بیلیف اینڈ ہیلتھ نیڈ اس کے لیے امپورٹنٹ ہوتی ہے، اس کی ہیلتھ کی سکسیزفل ہیلتھ ایجوکیشن کی، تو پیپل کی جو بھی ہیبٹس ہے اس کو آپ نے ضرور فائنڈ آؤٹ کرنا ہے، اور وہ جو ان ہیلتھی ہیبٹس ہے، بیلیفس ہے، وہ اس کو ختم کرنے کی کوشش کروانا ہے۔ پھر کیا ہے کہ ہیلتھ فیکٹ مسٹ بی ٹروتھ فل اینڈ بیس آن سائنٹیفک نالج، تو یہ ہیلتھ فیکٹ جو ہے وہ کیا ہے کہ ٹروتھ فل ہونا چاہیے، اور یہ بیس ہوتی ہے کس چیز پہ، آن سائنٹیفک نالج کے بیس پہ۔ ٹرانسمیٹنگ میڈیا مسٹ بی اٹریکٹیو اینڈ ایکسیپٹیبل، اور اس کی جو میڈیا ہوتی ہے نا، تو ہیلتھ ایجوکیشن اسی طریقے سے آپ نے ریپرزینٹ کرنا ہے تاکہ لوگ جو ہوتی ہے وہ کیا کر لے، اس کو ایکسیپٹ کر لے یا اٹریکٹ کر پائیں۔ پھر 9 نمبر جو ہے وہ گڈ ہیومن ریلیشنس ہے، کہ فرینڈلینس اینڈ گڈ پرسنل کوالٹیز آف ہیلتھ ایجوکیٹر آر مور امپورٹنٹ جو ہے دین اٹس ٹیکنالوجیکل کوالیفیکیشن، ٹھیک ہے۔ ہم بات کرتے ہیں کہ گڈ ہیومن ریلیشن کس طریقے سے جو ہے مینٹین کر سکتے ہیں، تو فرینڈلینس اینڈ گڈ پرسنل کوالٹی آف ہیلتھ ایجوکیشن آر مور امپورٹنٹ دین ہے ٹیکنیکل ایجوکیشن، ا گڈ ہیومن ریلیشن آر دا مور آلموسٹ امپورٹنٹ ان لرننگ، therefore the health educator must be kind and sympathetic، تو
گڈ ہیلتھ اور یا ہیلتھ ایجوکیشن کے ماڈلس کے لیے یہ امپورٹنٹ بات ہے کہ اس میں کیا ہونے چاہیے، کائنڈنیس، مہربان ہونے چاہیے یا سمپتھیٹک ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. پھر کیا ہے کہ جو لیڈرز ہوتی ہیں، لیڈر جو ہے وہ پیپل لرن فرام مطلب ریسپیکٹ ہوتی ہے. اور لیڈر جو ہے آر ایجنٹس آف چینج اینڈ دے کین آر میڈ بائی یوز آف دا ہیلتھ ایجوکیشن. ٹھیک ہے. تو اگر آپ کا اپنی لیڈرز کا بہت جو ہے وہ آپ کی دل میں ریسپیکٹ ہے، تو اس ریسپیکٹ کی وجہ سے آپ مختلف قسم کی چیزیں جو ہے اس سے کیا ہو سکتی ہے، اس سے مطلب اگر ایک ٹیچر ایسا ہے کہ وہ مطلب وہ ٹیچر آپ کا پسند ہے، کیوں ہے، کیوں اس کی مختلف ریزنز ہو سکتی ہیں، اور اس ریزنز کو اس نے بتانا ہے. ٹھیک ہے. اس میں لکھا ہوتی ہے. تو اس کو کیا کرنا ہے، اچھی طریقے سے جو ہے وہ لیڈرز کو فالو کرنا ہے. پھر اسٹیجز آف ہیلتھ ایجوکیشن الگ ہے کہ ہیلتھ کی جو ایجوکیشن ہے اس کی اسٹیجز کون کون سے اور کتنے ہیں. تو یہ ایک 6 جو ہے ہیلتھ ایجوکیشن اسٹیجز ہیں. تو سب سے پہلے اسٹیج یہ ہے کہ سینسٹائزیشن، دوسرا جو ہے پبلسٹی، تیسرا جو ہے وہ ایجوکیشنس، ایٹیچیوڈ چینج اینڈ موٹیویشن اینڈ ایکشن اینڈ کمیونٹی ٹرانسفارمیشن مین سوشل چینج جو ہے. سمجھ آ گیا. ٹھیک ہے. تو یہ سب سٹیجز ہے ہیلتھ ایجوکیشن کے. پھر سٹیج آپ پریکٹس کی بات ہو رہی ہے کہ سٹیج آف اڈاپٹیشن آف نیو آئیڈیاز، سٹیج آف ان اویئرنیس. تو یہ وہ سٹیج ہے کہ جو لوگ ان اویئر ہے اس کو اویئرنیس، سٹیج آف اویئرنیس اینڈ سٹیج آف انٹرسٹ اینڈ سٹیج آف ایوالویشن اینڈ سٹیج آف ٹرائلز اینڈ اڈاپٹیشنس. ٹھیک ہے. تو یہ سب چیزیں جو ہیں وہ کیا کس چیز میں آتی ہے، سٹیج آف پریکٹس سے ہی آتی ہے. ٹھیک ہے. امپورٹنس آف ہیلتھ ایجوکیشن کیا کیا ہو سکتی ہے، تو انفارم اباؤٹ ایوری ایلیمنٹس آف پرائمری ہیلتھ کیئر. تو انفارم مطلب امپورٹنس آف ہیلتھ ایجوکیشن ہوتی یہی ہے کہ ٹھیک ہے. تو ہیلتھ ایجوکیشن کی بس امپورٹنس یہی ہے کہ یہ انفارم کرتی ہے اب ایوری ہیلتھ پرائمری ہیلتھ کی جو ایلیمنٹس ہے. تو پرائمری ہیلتھ کا ایلیمنٹس کیا ہے کہ انڈیویجول سائنٹیفکلی ساؤنڈ ہوں گے، سوشلی ایکسیپٹیبل ہوں گی، کاسٹ افیکٹو ہوں گی، مطلب اس کی اڈاپٹیبل ہوں گی. ٹھیک ہے. یہ سب جو ہے اس انفارم کرتے ہیں ایوری ایلیمنٹ آف پرائمری ہیلتھ کیئر. پھر ایمپسائز جو ہے وہ پریونٹیو ہیلتھ جو ہے پریونٹیو میئر اور امپروو ڈیلی ہیبٹس اینڈ اٹین سوشل اینڈ پریونٹیو ہیلتھ. اس کی ڈیلی ایکٹیویٹی کو جو ہیبٹس ہے اس کو اٹین کروانا ہے، اور اس کی وجہ سے جو ہے وہ سوشل اٹین سوشل اینڈ پریونٹیو ہیلتھ. پھر کیا ہے کہ ایجوکیٹ پیپلس، مطلب ایجوکیٹ پیپلس وین ٹو کنسلٹ ا ڈاکٹر، پرووائڈ فرام changing of a human behavior that leads then a healthy life. ٹھیک ہے. تو یہ بھی ایک پوائنٹ اپنے ہیلتھ کے بارے میں اس کو پرووائڈ کروانا ہے نالج، اور اس نالج کو وہ کلیئرلی جو ہے وہ اپلائی کرتے ہیں اور اپنی ہیلتھی لائف کو جو ہے وہ سسٹین کر سکتی ہے. انیبل پیپل ٹو چینج دیئر ہیلتھ اسٹیٹس. اور پھر کچھ مختلف قسم کے جو لوگ ہیں اس کو کیا کرنا ہے کہ مطلب ہیلتھ اسٹیٹس جو ہے وہ چینج ہو رہی ہے. اٹ انکمپاس دا یوز ٹھیک ہے. تو اسی طریقے سے جو ہے وہ جو ٹریڈیشنل میڈیسنس جو یوز کرتے ہیں اس کو بھی کیا کرنا ہے، گائیڈس کرنا ہے. تو ہیلتھ اپروچز جو ہے ہیلتھ ایجوکیشن کی جو اپروچز ہے انشاءاللہ وہ ہم 3rd پارٹ سے اسٹارٹ کروائیں گے. خدا حافظ. اپنا خیال رکھیے اسٹوڈنٹ.